حسین 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 عزاداری مظلوم کربلا. یاد رکھیے گا، میں اپنے سننے والے تمام سامعین کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ عزاداری سید الشہداء نہ اصول دین ہے نہ فروع دین ہے. عزاداری سید الشہداء یہ روح دین ہے، یہ دین کی اساس ہے. کیونکہ اس دین کو اگر بچایا ہے تو اسے حسین ابن علی نے بچایا ہے. تو حسین کی عزاداری کل بھی حسین ابن علی کے دشمنوں کو اچھی نہیں لگتی تھی اور آج بھی حسین ابن علی کے دشمنوں کو اچھی نہیں لگتی. نماز تراویح اور نماز جمعہ برابر ہیں. نماز جمعہ کا مقایسہ موازنہ تراویح سے نہیں کر سکتے. نماز تراویح مجالس کی طرح ہیں، جس طرح ابھی مثلا شیعہ مجالس برپا کرتے ہیں. وہ مجالس عام دنوں میں بھی جب حکومت پابندی لگا دیتی ہے یہ مجلس نہیں ہوگی تو نہیں کرتے، بانی کو کہہ دیتے ہیں نہیں ہونی مجلس، چھوڑ دیتے ہیں. یا کوئی اور یہ کچھ جاہل قسم کے لوگ ایسے ہیں جو عزاداری کا تقابل کروانا چاہتے ہیں. کبھی وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نماز افضل ہے یا ماتم افضل ہے. بھئی یہ سوال جاہلانہ قسم کا سوال ہے. یہ سوال وہ کرے جس نے ماتم چھوڑنا ہو، یا یہ سوال وہ کرے جس نے نماز چھوڑنی ہو. یہ سوال نہیں بنتا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایسا ایک طریقہ چل پڑا ہے کہ ایسے ایسے جاہل لوگ جن کو ممبر مل گئے ہیں، جن کو کیمرے مل گئے ہیں، جن کو ادارے مل گئے ہیں، اور وہ ان ممبر اور کیمروں کا اور اس مائک کا اور اداروں کا سہارا لے کے جو ذہن میں آتا ہے وہ بکے جا رہے ہیں. خود ساختہ لیڈر. جی بالکل، آپ جو سمجھیں میں وہی کہہ رہا ہوں. میری مراد فتنہ لاہوری، وہ مولوی جس کی آج تک کسی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ مولوی چیز کیا ہے. میری مراد ہمارے لاہور کے وہ مشہور فتنہ گر، وہ مشہور فلاسفر، خود ساختہ لیڈر، جنہوں نے اپنے آپ کو ایک قلعے کے اندر بند کیا ہوا ہے اور اس قلعے کے اندر بیٹھ کے وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے، اپنے یوٹیوب چینلوں کے ذریعے وہ جناب وہاں پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہیں. دیکھیں سکول بند ہیں، مساجد بند ہیں، عزاداری جو ہے وہ گھروں میں ہو رہی ہے، امام بارگاہوں میں عزاداری برپا نہیں ہو رہی. اس کے ساتھ ساتھ زندگی کا ہر شعبہ متاثر ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے. لیکن وہ مولوی صاحب دندناتے پھر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کا جو مدرسہ، اس کے اندر جمعے بھی ہو رہے ہیں، اجتماع بھی ہو رہے ہیں، ان کے بیانات بھی چل رہے ہیں. بھئی کوئی تو ان کے پیچھے ہے. اتنے بڑے مدرسے ایسے نہیں بن جاتے. یہ قلعہ نما مدرسے اتنے رقبے ایسے نہیں خریدے جاتے. عوام بے وقوف نہیں، عوام جاہل نہیں، عقل رکھتے ہیں لوگ، شعور رکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ مولوی کے پاس اتنی دولت کیسے آئی. چلے جی، ذاکر تو تاجران خون امام حسین ہیں. جی یہ جو ذاکر ہوتے ہیں نا، یہ تو امام حسین کا خون بیچتے ہیں. یہ جو ذاکر ہوتے ہیں یہ مجلسیں پڑھتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، 10-10 لاکھ روپیہ، 20-20 لاکھ روپیہ عشروں کی فیس لیتے ہیں. ان کا ذریعہ معاش ہے امام حسین کا خون بیچنا. اچھا بھائی، ہم امام حسین کا خون بیچ رہے ہیں، نعوذ باللہ، بقول تمہارے ہم شیعہ ذاکر جو ہیں، ہم اتنا کماتے ہیں، ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، بتاتے ہو تو مجلسے میں نہیں پڑھتا مولوی. مولوی تیرا تو ذریعہ معاش کیا ہے پہلے نمبر پہ؟ تو یہ بتانا. میرا سوال ہے تجھ سے، مجھے یہ بتا، تیرے پاس یہ اتنی مہنگی 2-2 کروڑ روپے کی گاڑیاں کہاں سے آئیں؟ یہ 10-10 15-15 گن مین کہاں سے آئے؟ یہ تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ 10-10 ہزار اشتہار لگتا ہے تیرا پورے پاکستان کے اندر؟ اتنے پورے ملک سے تو بچوں کو اکٹھا کر کے وہاں لاتا ہے. یا تو مان تیرے پیچھے کوئی غیر ملکی ایجنسی ہے جو تجھے پال رہی ہے، یا مان کہ تیرے پیچھے کچھ ایسے عناصر ہیں جو تجھے کھلا رہے ہیں اور تو کھا رہا ہے ان کا، اور پھر ان کی کمائی جو کھاتا ہے اس کو حلال کرنے کے لیے تو بھونکتا ہے. کبھی جناب مختار پہ بھونکتا ہے، کبھی جناب ختیجۃ الکبریٰ کی توہین کرتا ہے،
کبھی تو جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو بیان کرنے والوں کو کیا کچھ نہیں کہتا تو، کبھی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے عزاداروں کو، زنجیر زنی کرنے والوں کو، ماتمیوں کو چرسی کہتا ہے، بھنگی کہتا ہے، اور کبھی تو اپنے مدرسوں کے اندر تکفیری دہشت گردوں کے نمائندوں کو بلا کے اتحاد امت کا چورن بیچتا ہے۔ تجھے اتنا اتحاد امت عزیز ہے، اتحاد بین المسلمین عزیز ہے، تو پہلے اتحاد مومنین کے لیے کام کر، کیونکہ اتحاد مسلمین سے پہلے اتحاد بین المومنین ہونا چاہیے۔ اس کے لیے اگر تجھ سے بات کی جائے، بندے گئے تیرے پاس، اس نے جا کے پوچھا لوگوں نے کہ تو نے یہ کیا معاویہ کے بارے میں بیان دیا؟ آگے سے مولوی آپ نے کہا کہ جی وہ تو جناب بندہ کسی نے ایڈٹ کر کے میرا بیان چلا دیا، جو تیرے پاس آئے تھے ان کو تو کہہ رہا ہے کہ ایڈٹ کر کے چلا دیا۔ خود فیس بک پہ اپنے چینل پہ یا جمعے والے دن جو خطاب آپ کرتے ہو مولوی صاحب، اس میں کیوں نہیں کہتے کہ میرا بیان ایڈٹ کر کے؟ جس نے تیرے بیان کو ایڈٹ کر کے چلایا اس پہ لعنت ہے، اور اگر وہ بیان ایڈٹ کر کے نہیں چلایا گیا، ویسے چلایا گیا اور وہی تیرا عقیدہ ہے جو تو نے بیان کیا ہے، تو پھر تجھ پہ خدا کی بھی لعنت ہے، اس کے رسول کی بھی لعنت ہے، اور ائمہ کی بھی لعنت ہے، اور ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی لعنت۔ کیا تماشا ہے؟ علم نہیں ہے تو حاصل کر لو۔ عزاداری کا تقابل کروا رہے ہو کس سے؟ تراویحوں سے عزاداری کا تقابل کروا رہے ہو۔ حیا کرو۔ کہاں سنت سیدہ؟ کہاں سنت ائمہ؟ کہاں سنت رسول خدا؟ کہاں سنت سید الساجدین؟ اور کہاں سنت ابن خطاب؟ شرم نہیں آئی؟ مولوی صاحب آپ کی عادتیں بتاتی ہیں کہ آپ کا مذہب شیعہ نہیں، آپ کا پیشہ شیعہ ہے۔ میں نے آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے آپ کے خلاف بات کی تھی لاہور قصر بطول ایک میٹنگ کے اندر، جس کی ویڈیو وائرل ہوئی اور لوگوں نے آپ کے جو مقلدین ہیں، جو آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، جو کہتے ہیں مولوی صاحب کی توہین ہو گئی، آپ نے ہمارے آقا جی کی توہین کر دی۔ واہ! آپ کے آقا جان آل محمد کی توہین کریں، اہل بیت کی توہین کریں، مولا علی کی توہین کریں، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی توہین کریں، جناب مختار کی توہین کریں، تو آپ کی رگے فتویٰ نہیں پھڑکتی، آپ کی رگے غیرت نہیں پھڑکتی۔ اور جب ہم آپ کے مولوی کو آئینہ دکھائیں کہ مولوی صاحب باز آ جائیں، تو پھر آپ کہتے ہیں ہمارے آقا جان کی توہین ہو گئی۔ بھائی آپ کو اپنے آقا جان عزیز ہیں تو ہمیں الحمدللہ آل محمد عزیز ہیں۔ آج سے 4 سال پہلے میں نے بات کی تھی، کافی سارے مومنین اس بات کے گواہ ہیں۔ اس وقت مجھے انہوں نے دھمکیاں دی، وہ نمبر آج بھی میرے پاس سیف ہیں۔ سیالکوٹ سے ان کے لڑکوں نے مجھے دھمکیاں دی، قتل کی دھمکیاں دی، بہت کچھ میرے خلاف لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا۔ لیکن اب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ قوم شیعہ کو سوچے۔ میری یہ بات صرف علی ولی اللہ پڑھنے والے شیعوں کے ساتھ ہے۔ خدا را قوم شیعہ سوچے کہ یہ شیعت کا لبادہ اوڑھ کے جو ہمارے درمیان یہ لوگ آ چکے ہیں، انہوں نے کتنا نقصان اور پہنچانا ہے مذہب آل محمد کو، کتنا اور نقصان پہنچانا ہے انہوں نے۔ کبھی اگر آپ کو ذاکرین سے اتنی ہی نفرت ہے اور آپ کو ذاکر تاجران خون حسین نعوذ باللہ لگتے ہیں، تو آپ خود ذاکر بن جائیں نا، آپ ذکر کریں۔ آپ کیسا ذاکر چاہتے ہیں؟ آپ ایسے ذاکر بن کے دکھائیں آپ لوگوں کو۔ ذکر آپ نہیں کرتے، ذکر کرنے والوں کو آپ برا کہتے ہیں۔ جو علی کی ولایت کا تذکرہ کرے اس کے اوپر آپ پرچے کروا دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ پابندیاں لگواتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں یہ غالی ہو گیا، یہ مکسر ہو گیا، جس کو چاہے آپ فتویٰ دے دیتے ہیں، 1 منٹ کے اندر آپ شیعت سے خارج قرار دے دیتے ہیں۔ مولوی صاحب اپنے اوپر غور کریں، عزاداری کے خلاف بھونکنا بند کریں۔ آپ نے آہستہ 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 اپنا ظاہر شروع کر دیا ہے، بتانا شروع کر دیا کہ آپ اندر سے کیا ہیں، آپ اندر سے کیا ہیں۔ آپ کے مدرسے میں تو کچھ عرصے تک، جہاں تک اب پتہ نہیں لگا ہو کہ نہ لگا ہو، لیکن آج سے 2 سال پہلے تک تو علم حضرت عباس آپ کے جامعہ عروۃ الوثقیٰ پہ نہیں لگا ہوا تھا۔ اب میں گیا نہیں، نہ میں نے دیکھا ہے، نہ مجھے مولا وہاں لے کے جائیں۔ جمعہ آپ نے بڑا لیکچر دیا جمعے کا، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جس جمعے کے سہارے پہ آپ اپنے آپ کو مشہور کر رہے ہیں، جو جمعہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ جمعہ باطل ہے۔ آپ کو شاید پتا ہے، آپ کو علماء نے آ کے سمجھایا بھی تھا کہ شرعی نقطہ نگاہ سے فاصلہ مکمل نہیں ہوتا،
کیونکہ عرصہ دراز سے وہاں پہ پہلے جمعہ ہو رہا ہے، اور اس جمعے کا فاصلہ آپ کے جمعے سے جہاں پہ آپ نے جمعہ شروع کروایا ہوا ہے وہ فاصلہ مکمل نہیں. آپ نے اس شرعی مسئلے کو پسے پشت ڈال کے اپنی حاکمیت قائم کی کہ میرا قلعہ آباد ہونا چاہیے، میری دکان چلنی چاہیے، کسی کا کچھ رہے نہ رہے. وہ بھی تو جامعات والے ہیں جو پہلے وہاں جمعہ کروا رہے تھے، ان کو چھوڑ کے آپ نے اپنا جمعہ شروع کروا دیا. اوپر سے آپ عزاداری کے خلاف بھونک رہے ہیں، کبھی آپ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے خلاف بھونکتے ہیں، کبھی آپ کے گنڈے جعفریہ کے اندر جا کے علماء و ذاکرین کو زد و کوب کرتے ہیں، کبھی آپ کچھ کرتے ہیں، کبھی آپ کچھ کرتے ہیں، چورن بیچتے ہیں آپ اتحاد بین المسلمین کا. اتحاد بین المسلمین سے پہلے آپ کو علی کے وہ شیعہ نظر نہیں آتے؟ ان سے اتحاد کیوں نہیں کرتے؟ ان کی بات کیوں نہیں سنتے؟ ان کو تو آپ دیکھنا پسند نہیں کرتے جو مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہیں اور آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. بنائے نا ٹائم، کریں بیٹھ کے بات. آپ کی وجہ سے ساری شیعت پریشان ہے. آپ جیسے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر دوسرے بھی باتیں کرتے ہیں. خدا را کچھ خوف کریں، عزاداری کے خلاف مت بھونکیں. عزاداری روح دین ہے. عزاداری ہماری محتاج نہیں، ہم عزاداری کے محتاج ہیں. مولوی صاحب آپ جیسے کئی آئے عزاداری کے دشمن، یہ آپ نہیں بول رہے، معذرت کے ساتھ یہ سعودیہ کا پیسہ بول رہا ہے. مجھے بندے کہتے ہیں آپ کے پیچھے ایران ہے، میں ان سے کہتا ہوں نہ بھائی، ایران ایسوں کو نہیں پالتا، ان کو سعودی عرب پال رہا ہے. آپ کے پیچھے آل سعود ہیں، وہ آپ کو پال رہے ہیں. بڑی ریلی نکالتے ہیں آپ قدس کے موقع پر. بیت المقدس تو مولوی تجھے بڑا یاد ہے، جنت البقیع کیوں نہیں یاد؟ جرت کی کبھی کہ جنت البقیع کے اوپر بات کرے؟ نکالنا 8 شوال کو جنت البقیع کا جلوس. یہ لونڈے لے کے تو مدرسے سے چلتا ہے اور جاتا ہے پریس کلب تک. ان لونڈوں کو بتا نا کہ جنت البقیع میں کیا ہوا. بیت المقدس تجھے عزیز ہے، جنت البقیع عزیز نہیں. جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبور ہے، جہاں پہ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کی قبر کو منہدم کیا گیا. خدا لعنت کرے آل سعود، ان کے خلاف تیری زبان کبھی نہیں بولی. کیوں؟ تو کبھی بولا نہیں. اسرائیل کے خلاف تو بڑا بولتا ہے. خدا لعنت کرے یہودیوں پہ، سعودیوں پہ. ہم تو یہودیوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، سعودیوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں. جس طرح اسرائیل کے خلاف جلوس نکالتا ہے، ویسے ہی مقبوضہ حجاز کے خلاف بھی، جہاں پہ قبضہ حجاز مقدس کے جو اوپر جو آل سعود نے قبضہ کی ہے، اس کے لیے بھی تو جلوس نکال. لیکن تو نہیں نکالے گا، کیونکہ تو اگر سعودیہ کے خلاف جلوس نکالے تو تیرا سعودیہ تیرا راشن بند کر دے گا. ہم جانتے ہیں تیری حقیقت کیا ہے، تیری اصلیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے. نہ جانے کہاں سے اٹھ کے آ گیا تو اور آ کے ہمارے ملک کے امن کو خراب کر رہا ہے. میں ایجنسیوں سے اپیل کروں گا، بالخصوص پاکستان کی تمام ایجنسیاں، یوٹیوب کے اوپر اس کے بیانات کو دیکھیں. یہ کیا ریاست کے خلاف بکواسات کر رہا ہے، کیا کچھ کہہ رہا ہے. حیران ہوں اس بندے کے اوپر، اور حیران ہوں لوگوں پر جو شیعہ کہلاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں. خدا را سمجھ جاؤ، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے بدل جاؤ. خدا را اپنے وقت کے ایمان کے حامی و ناصر بنو. چھوڑ دو ملا کا ساتھ. بروز معاشر ملا نے کام نہیں آنا، مولا نے کام آنا ہے. عزاداری کے خلاف یہ بکواس ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کی جا رہی ہے. کیوں؟ آگے ایام عزا آ رہے ہیں. جس ذاکروں کو پیسے دے دیں، تراویحاں پڑھانے والے مولوی، کوئی ذاکر نہ پیسے مانگتا ہے تو اس سے نہ کوئی ذاکر بھوکا ہے. ذاکر توکل کرتے ہیں خدا پر اور اس کے رسول پر، رسول کی اہل بیت پر. ہم کسی کے پیسوں کے محتاج نہیں، اور نہ کسی ذاکر نے کسی سے چندہ مانگا ہے، نہ کوئی بھیک مانگی. الحمدللہ مولا کے ذاکروں نے غریب مومنین کے اندر راشن بھی تقسیم کیا ہے. میں سلام کرتا ہوں والی کاروانے، والی مشہد کے میر کارواں سید ابو صالح رضوی صاحب، قبلہ علامہ اصف رضا علوی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے فیصل آباد کے اندر، الحمدللہ لاہور کے اندر جتنی مولا نے مجھے توفیق دی ہوئی تھی، میں نے مومنین کی خدمت کی. الحمدللہ ہمارے ذاکرین لاتعداد ذاکرین، کس کس کا نام لوں؟ لازمی نہیں کہ سب کچھ دکھایا جائے. الحمدللہ، شکر الحمدللہ، مالکوں نے جو ہمیں دیا تھا، ہم نے مولا کے دیے ہوئے میں سے جو مومنین کا حق تھا انہیں دیا، اور الحمدللہ دیتے رہیں گے. ہم کسی سے نہیں مانگتے مولوی صاحب. آپ مانگتے ہیں، منگتے ہیں. آپ ہیں انٹرنیشنل بھکاری.
इंटरनेशनल एजेंसियों से मांगने वाले अजादारी के खिलाफ भौंकेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, विलायत अली के खिलाफ भौंकेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। मलंगों के खिलाफ, फुकारा के खिलाफ, अजादारों के खिलाफ आप भौंकेंगे तो फिर सऊदी अरब आपको हड्डी डालेगा, फिर वो हड्डी आप चूसेंगे और फिर आपकी बची हुई चूसी हड्डियां फेसबुक यूट्यूब पे बैठ के आपके पालतू कुत्ते चूसेंगे, बकवासात करेंगे, हमारे आगा की तौहीन हो गई, हमारे आगा को ये कह दिया, हमारे आगा जान को ऐसे बोल दिया। भाई तेरे आगा की तौहीन हो जाए तो तेरी गैरत फड़कती है, और तेरा आगा आले मोहम्मद की तौहीन करे, बीबी खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की तौहीन करे, जनाब मुख्तार की तौहीन करे, फिर तेरी गैरत नहीं फड़कती। पता चला कि तुम लोग मौलवी के शिया हो, मौला के शिया नहीं। मैं अपने तमाम सुनने वाले, देखने वाले सामईन और नाजरीन से अपील करूंगा, खुदारा समझिए इन लोगों को। अब वक्त आ गया है कि मिंबरों पे इन लोगों को बेनकाब किया जाए, और इंशाअल्लाह मैं बेनकाब करूंगा, अलग ऐलान बेनकाब किया करूंगा, चाहे उसके लिए मेरी जान चली जाए। ये जान है ही मौलाए कायनात के ऊपर कुर्बान करने के लिए। रमजानुल मुबारक के अंदर खूब अज़ादारी करें, इंशाअल्लाह अज़ादारी होगी, जरूर होगी। हम नहीं भी होंगे तो अज़ादारी होगी, लाखों मुल्ला मुखालफत करें और इंशाअल्लाह अज़ादारी होती रहे।